ایڈنبرا کی گلیاں، دادا اور دلدادا، انشے سیریل، 36واں انشاء، شارق علی، سبز رنگ کی کلٹ، اسکاٹ لینڈ کی روایتی مردانہ سکرٹ پہنے وہ بوڑھا بیک پائپ بجانے میں محو تھا. یعنی آپا ایڈنبرا یوتھ فیسٹیول کو یاد کر رہی تھیں. کہنے لگیں، گہرے بادل اور گرتی تھمتی بارش کا مزہ لیتے رائل مائل پہنچے تو بیک پائپس کی پرسوز دھن نے مسحور کر دیا. شہر کے قدیم حصے کی گلیوں کا تقریباً 1 میل لمبا سلسلہ رائل مائل کہلاتا ہے. دونوں جانب سیاہ اور سرمئی پتھروں کی پروقار سینکڑوں سال پرانی عمارتیں ہیں، کہیں کہیں یادگاریں اور مجسمے، اور بیچ سے ہو کر گزرتی قلعے کی جانب جاتی پتھریلی اینٹوں سے بنی سڑک. بوڑھے موسیقار کی ویڈیو بنائی، کچھ سکے اس کے بیگ میں ڈال کر داد دی اور آگے چل دیے. میزبان نے چلتے چلتے یہاں سے وابستہ میگی ہینگٹ کی خوفناک کہانی سنائی. بچے کے قتل پر یہیں چوک میں سرعام پھانسی کے بعد ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا. لاش گھوڑا گاڑی پر قبرستان لے جائی جا رہی تھی کہ وہ زندہ اٹھ بیٹھی. سارا چوک لمحہ بھر میں سنسان ہو گیا. ایک جرم میں 2 بار پھانسی کی سزا قانوناً ممکن نہیں، اور یوں وہ زندہ رہی. پھر برک نامی قاتل کا قصہ، جس نے 16 بے گناہ انسانوں کو قتل کر کے کچھ رقم کے عوض ان کی لاشیں میڈیکل کالج میں تجربات کے لیے بیچ دی تھیں. وہ بالآخر پکڑا گیا اور سزا ہوئی. قلعے تک پہنچے تو خاصی اونچائی سے شہر کو دیکھا. ایک طرف پرنسس اسٹریٹ کے جدید شاپنگ سینٹرز تھے اور دوسری جانب سینکڑوں سالہ تاریخ سمیٹے قدیم عمارتیں. یہ قلعہ کئی ہزار سال پرانی 120 میٹر اونچی آتش فشانی چٹان پر نارمن حکمرانوں نے 1066 میں تعمیر کیا تھا. مکمل کرنے میں 500 برس لگے. سوائے مشرق کی سمت کے کہ جہاں مرکزی دروازہ ہے، قلعے کے 3 اطراف میں قدرتی اترائی اور کھودی گئی خندق ہے، جس کی وجہ سے حملہ کرنا آسان نہ ہوتا ہوگا. اس کا نچلا اور کشادہ حصہ بیلی کہلاتا ہے، جہاں عام سپاہی اور خدمتگار رہتے تھے. یہاں رہائش گاہیں، لنگر خانہ اور اسلحہ گودام ہوتے تھے. سب سے اہم اور اونچا حصہ کیپ کہلاتا تھا، جہاں حکمران محفوظ رہتے. 12ویں سے 14ویں صدی میں انگریز اور اسکاٹش جنگوں کے دوران یہ قلعہ کئی بار جیتا اور ہارا گیا. پھر یہ 15ویں صدی میں اسلحہ خانہ بنا اور پہلی جنگ عظیم میں قید خانہ. میں نے قطع کلامی کی اور پوچھا، آپ نے سیکھا کیا اس بین الاقوامی میلے سے، یہ بھی تو بتائیے. بولی، مختلف رنگ، نسل، مذہب اور معاشرت کے ساتھیوں کو مل جل کر کام کرتے، اختلاف رائے رکھنے کے باوجود خوش رہتے دیکھا، اور یہ یقین ہو گیا کہ کوئی نظریہ، اصول یا مذہب اگر اس آفاقی انسانی برابری، محبت اور ہم آہنگی سے انکاری ہے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا. زندگی کی یہ رنگا رنگی تو خالق کا کمال اور اس کی رضا ہے. جاری ہے. ویلیو ورسٹی، شارق علی.